اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے زوال کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ہم مسلمانوں کے زوال کی ایک لمبی داستان ہے۔ اگر اس داستان کو چھیڑا جائے تو ہمیں اپنے جو چند سو سال تک اکابرین تھے، جو 200 300 400 سال تک، اگر ہم جہاں سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اگر ہم ان کو کریدنا شروع کر دیں تو یہ ایک باعث شرم چیز ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے زوال کی وجوہات کو سمجھیں گے نہیں، ان پر ہم سٹڈی نہیں کریں گے، تو ہم مزید زوال کی طرف جائیں گے۔ کیونکہ جو انسان اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ نہیں کرتا، وہ کبھی سدھر نہیں سکتا، کبھی اپنی غلطی کو درست کر نہیں سکتا۔ جس بندے کو یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلطی کی اور اس سے میرا یہ نقصان ہوا، وہ کبھی اپنی غلطی کو درست کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو جب یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یقین وہ لامحالہ طور پر مزید زوال کی طرف جائے گا، مزید غلطیاں کرے گا۔ تو جہاں پر ہماری بے شمار وجوہات ہیں زوال کی، ان میں سے جو میجر، ایک سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ ہم نے علم سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے، اہل علم سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اگر دیکھیں، اپنی سوشل لائف میں دیکھیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، اپنے معاشرے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں علم کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے۔ اب علم فقط ایک ڈگری رہ گیا ہے، ایک سند رہ گیا ہے، جس کے حصول کے لیے گلی گلی میں آپ کو اسکول کالج ملیں گے، لیکن حقیقی جو روح، علم کی روح تھی، وہ آپ کو بہت کم میسر آئے گی۔ جو حقیقی علم کی روح تھی اس پر بہت کم نظر آئے گا آپ کو کام ہوتا ہوا۔ آپ کو کہیں کہیں جانا پڑے گا کام دیکھنے کے لیے۔ بہت اقل اور قلیل لوگ ہیں جو علم کی حقیقی روح تک پہنچے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں۔ باقی تدریسی معاملہ جو ہے، یہ سارا ایک کاروباری نظام بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ اے میرے رفیق، اے میرے دوست، اگر تو صبح اس حال میں کرے، صبح اس حال میں کرے کہ تو نے کتاب اللہ کا، کلام کا ایک جو آیت ہے وہ یاد کر لی ہے، تو وہ یہ تیرے لیے 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ اور دوسری جگہ پر آپ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تو نے ایک علم کا باب سیکھ لیا، تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے، علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ بعض لوگ قرآن پڑھنے میں مشغول تھے، آپ نے ان کو بھی دیکھا، لیکن بعض لوگ تھے جو علم و فقہ کی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے علم و فقہ کی جو وہ مجلس سجا رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ آپ نے قولی طور پر بھی علم کی اہمیت کو سمجھایا، اہل علم کی مجلس کو اہمیت دی اور آپ نے اس میں آ کر نشست فرمائی اور وہاں آ کر آپ نے ان کو عزت بخشی۔ تو ہمارے اندر ہمارے زوال کی جو بیسک ریزنز ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ہم نے علم سے تعلق توڑ دیا،
ہم نے علم سے اپنا ناطہ توڑ دیا اور علم سے ہم نے علم کو اپنی پشت کر دی۔ اور اگر ہم دیکھیں روزانہ اپنی سوشل لائف کو دیکھیں، اپنی خود کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں، اپنے دوستوں کی دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو آپ کو کہیں ایسا کام نظر نہیں آئے گا جہاں پر لوگ علم سے محبت کر رہے ہوں، علم کی باتیں کر رہے ہوں۔ آپ کو بحث و مباحثہ بہت ملے گا مسالک کے درمیان جو روزانہ ہوتا ہے، اس پر بہت ملے گا آپ کو، لیکن آپ کو علم پر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ علم فقط مباحث کے لیے نہیں اتارا گیا تھا کہ ہم علم حاصل کریں، 2-4 لفظ پڑھیں اور ایک دوسرے سے بحثیں شروع کر دیں، ایک دوسرے سے جھگڑے شروع کر دیں۔ اس لیے علم کو اتارا نہیں گیا تھا۔ علم کے اتارنے کا مقصد رب تعالیٰ کی معرفت تھی، اور رب تعالیٰ کی معرفت کے معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کیا جائے۔ علم کا حقیقی وجود جو ہے وہ رب تعالیٰ کی معرفت ہے، اور معرفت کا معنی ہے کہ رب تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے سمجھا جائے، رب تعالیٰ کو اس کی علامات سے اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ رب تعالیٰ ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمیں علم سے جو محبت کرنے کا اور اس کا شوق اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ اگر ہم نے دوبارہ اٹھنے کا ارادہ کرنا ہے، اگر ہم نے دوبارہ دنیا پر حکمرانی کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اگر ہم نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا ارادہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا اور علم کی راہ پر چلنا ہوگا اور علم سے اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا، کیونکہ علم ہی وہ نور ہے جو انسان کو حقیقی راستے پر گامزن کرتا ہے، جو انسان کو اس دنیا کی رہنمائی اور گائیڈنس کرنے کا اصول فراہم کرتا ہے، جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر نظر آئے۔ علم ہی انسان کو وہ فوقیت عطا کرتا ہے کہ وہ دوسروں پر حکمرانی کر سکے، کہ وہ دوسروں کو اپنے پیچھے اپنا مقتدی بنا سکے۔ رب تعالیٰ ہمیں اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمیں اہل علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بزرگوار جو گزر گئے ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں ان کو سدھارنے کا وقت دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں توفیق نہیں ملتی، بھی ہم تو بڑے کام ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو سانس چلتی ہے نا انسان کی، ہر سانس رب تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، وہ ہم یوز اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ فریڈم آف چوائس انسان کو ہی دی گئی ہے نا، تو یا جنات کو دی گئی ہے، تو اسی وجہ سے جب ان کو چوائس دی گئی ہے تو توفیق تو رب تعالیٰ ہر سانس کے ساتھ دے رہا ہے۔ اب ہم اس کو سپینڈ کس طرح کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ وما علینا۔